بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس پریپ 6 کے طلباء آج اردو کی آن لائن 5ویں کلاس میں ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ بیٹا آج جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام سامنے آپ کو اسکرین پر واضح نظر آ رہا ہے۔ ہم اقرا اردو عملی کتاب میں آج کام کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو کتاب میں لیے جا رہا ہوں۔ کتاب کا ٹائٹل دیکھ لیجئے، شاباش، اور یہ کتاب اپنے سامنے رکھیے، شاباش۔ اس وقت یہ کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اقرا اردو عملی کتاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا غور سے، یہ کتاب سامنے رکھیے۔ عملی کتاب کا مطلب ہوتا ہے ورک بک۔ ہم جیسے جیسے کتاب میں کام پڑھتے جائیں گے، یہاں اس کی ہم پریکٹس اور مشقی سوالات وغیرہ لکھتے چلے جائیں گے۔ امید ہے بیٹا کہ اس سے پہلے جو کام آپ کو کروایا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 4 میں نے اس سے پہلے آپ کو لکھنے کے لیے کہا تھا، یقیناً آپ لکھ چکے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 5 دیکھیے، شاباش۔ صفحہ نمبر 5 پر آپ کو عنوان نظر آ رہا ہے حروف تہجی اور اضافی حروف کا۔ بیٹا صاف اور واضح نظر آ رہا ہے، حروف تہجی اور اضافی حروف۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی سوالات دیے گئے ہیں یہ تمام سوالات اسی سے متعلق ہیں، یعنی اس میں حروف تہجی اور اضافی حروف کے متعلق سوالات ہوں گے۔ لیکن ایک بات غور سے سن لیجئے بیٹا، ابھی جو میں آپ کو جوابات بتانے والا ہوں وہ آپ یہاں نہیں لکھیں گے۔ آپ کسی سوال کا جواب نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ سن رہے ہیں تو محض سن لیں اور ان سوالوں کے جواب سن کر اچھی طرح یاد کر لیں۔ چونکہ ابھی آپ کو لکھنے کی عادت نہیں ہے، آپ نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہی کام ہم انشاءاللہ 10 دن بعد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب سوالات دیکھیے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مندرجہ ذیل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے لکھے ہوئے سوالات۔ نیچے لکھے ہوئے سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ تحریر کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یعنی لکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے بیٹا پہلا سوال۔ پہلا سوال ہے عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ تو یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا دی گئی تھی، یقیناً آپ کو پتہ ہوگی۔ عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، شاباش۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ تو یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی۔ اردو کے حروف تہجی 37 ہیں، یعنی 30 اور 7۔ عربی حروف تہجی 29 یعنی 1 کم اور 30، اور اردو کے حروف تہجی 37 یعنی کہ 30 اور 7 ہیں۔ اردو کے اضافی حروف کتنے ہیں؟ تو یہ بات بھی ابھی اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتا دی گئی تھی۔ اردو کے اضافی حروف 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ آپ نے ان سوالوں کے جواب غور سے سنے، اب آپ نے انہیں یاد رکھنا ہے۔ اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف کتنے ہیں؟ چوتھا سوال، اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف کتنے ہیں؟ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی اردو کے حروف تہجی کے ساتھ اضافی حروف ملا دیے جائیں تو کل تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو بیٹا آپ کو پتہ اردو حروف تہجی کتنے ہیں؟ جی ہاں 37 ہیں۔ اور اضافی حروف کتنے ہیں؟ اضافی حروف 15 ہیں۔ تو آپ 37 اور 15 کو ملا لیں تو کل تعداد کتنی بنتی ہے؟ شاباش 52۔ شاباش، بہت اچھا بیٹا۔ اردو کے حروف تہجی مع اضافی حروف 52 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ہیں، کیا جواب ہے یہاں؟ 29، 37، 15، 52۔ اچھا، اب سوال نمبر 5 دیکھیے، اردو کے وہ حروف تہجی جو عربی حروف تہجی میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عربی میں شامل نہیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو بیٹا ایسے حروف جو ہم نے پڑھے تھے وہ کون کون سے ہیں؟ پے، ٹے، چے، ڈال، ڑے، ژے اور گاف۔ پتہ چلا کہ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ تو آپ نے ان سوالوں کے جوابات غور سے سنے، اب آپ ان کے جوابات یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بعد میں نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو یہی کام دوبارہ تحریر کروائیں گے۔ اب آپ ایسا کیجئے بیٹا، صفحہ نمبر 6 پر آئیے۔ اگلا صفحہ کھول لیجئے عملی کتاب کا ہی، صفحہ نمبر 6 پر آئیے۔ صفحہ نمبر 6 پر آپ کو سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے، شاباش بیٹا۔ اب یہ سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 2 میں کیا لکھا ہوا ہے غور سے دیکھیے، خالی جگہوں میں دیے گئے اضافی حروف، دیے گئے
اضافی حروف لکھ کر الفاظ بنائیے اور آخری خانے میں دی گئی مثال کے مطابق لفظ لکھیے۔ دیکھیے بیٹا، اس سے پہلے خوب سمجھ لیں، یہاں کچھ الفاظ کو توڑ کر حروف کی شکل میں لکھا گیا ہے، لیکن یاد رہے کہ ایک خانہ آپ کو خالی دیا گیا ہے جسے آپ نے سوچ کر، بوجھ کر اور سمجھ کر لکھنا ہے، اور یہ کام آپ نے خود سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہر خالی جگہ میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اضافی حرف لکھنا ہے۔ ہر خالی جگہ میں کیا کرنا ہے، اضافی حرف لکھنا ہے۔ اب وہ 15 میں سے کوئی بھی اضافی حرف ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ کو مثال کے طور پر ایک لائن مکمل کر کے دی گئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اب دیکھیے، بھے، الف، رے اور یہ کیا بنا بیٹا، بھاری، بھاری۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک اضافی حرف دیا گیا ہے، نظر آ رہا ہے، بھے۔ تو آپ نے اسی طرح یہاں بھی خالی خانے میں اضافی حرف لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی میں سے کوئی حرف نہیں لکھنا، اضافی حرف لکھنا ہے، اور پھر اس لفظ کو جوڑ کر یہاں مکمل کر کے مکمل لفظ لکھنا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہی چیز میں نے سامنے بورڈ پر واضح کی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر سمجھ لیجئے، شاباش۔ کچھ الفاظ میں نے یہاں بورڈ پر آپ کے لیے واضح کیے ہیں، آپ ذرا غور کر لیں بیٹا۔ سب سے پہلا لفظ اسی طرح، اب دیکھیے خالی خانے میں نے حرف لکھا ہے بھے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور اس کے ساتھ اسی طرح الف اور رے اور یہ چاروں کو ملایا تو لفظ کیا بنا، بھاری۔ آپ کے سامنے ہے بیٹا۔ اگلے لفظ پہ غور کریں، اگلا لفظ کیا ہے، تھے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تھے، تھے کے ساتھ یہ لام اور الف تو کیا بنا، تھیلا، ٹھیک ہے؟ پتہ چلا کہ یہ جو خالی خانہ تھا اس میں اضافی حرف تھے آئے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھے آ جائے، ٹھے یعنی کہ ٹھیلا، تھیلا بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیلا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح میں نے ایک اور مثال یہی اسی صفحے میں سے، دیے گئے صفحے میں سے چن کے لکھی ہے، آپ کے سامنے ہے، میم، اس کے بعد خالی خانہ اور اس کے بعد لام اور یہ۔ جب ہم نے دیکھا تو ایک واحد حرف ایسا تھا جس سے یہ لفظ بن رہا تھا، اور وہ تھا چھے، کیا تھا، چھے، تو لفظ کیا بنا، مچھلی، وہ میں نے سامنے یہاں مکمل کر کے بھی واضح کر دیا، نظر آ رہا ہے بیٹا؟ اب آگے دیکھیے، سین، واو، اس کے بعد آپ کو خالی جگہ نظر آئے گی، آپ کے صفحے پر دی گئی، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کو خالی خانے میں حرف لکھنا تھا، میں نے اس لفظ کو مکمل کر دیا، سین واو کے ساتھ کھے لکھ دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جتنے استعمال ہوئے سب اضافی حروف ہیں، اور یہ بھی اضافی حرف ہے۔ اس طرح لفظ مکمل ہوا، سوکھی، نظر آ رہا ہے آپ کو، سوکھی۔ اگلے لفظ پر غور کریں، یہ بھی میں نے اسی صفحے سے چن کے لکھا ہے، میم، میم کے بعد الف، اس کے بعد ایک خانہ خالی دیا گیا ہے، اس میں نے اضافی حرف لکھا تھے، کیا لکھا، تھے، تو کیا بنا، ماں تھا، کیا بنا، ماں تھا۔ تو دیکھیں بیٹا، آپ نے یہاں خالی خانے میں آپ نے ایک اضافی حرف لکھنا ہے، اور اسی اضافی حرف کے ساتھ تمام حروف کو جوڑ کر آپ نے لفظ مکمل کر کے سامنے لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی ترتیب پر آپ نے بقیہ خانے مکمل کرنے ہیں اور صفحہ نمبر 6 عملی کتاب کا مکمل کرنا ہے۔ میں آپ کو آج کی ڈائری دے رہا ہوں، وہ نوٹ کر لیں۔ آپ کو اسکرین پر ہی سامنے ڈائری نظر آئے گی، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، اپنی ڈائری میں لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور اس کے مطابق اور ویڈیو میں دی گئی ہدایت کے مطابق آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 6 مکمل کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور لکھنے کے بعد اپنے گھر میں کسی بڑے کو بھی چیک کرا دیں۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔